اس میں مسکنسیپشن پہلی کہ جی یہ برآمد نہیں ہوئی. ایک بہت بڑے اخبار نے بھی ایک آرٹیکل میں آج لکھا کہ یہ برآمد خود پولیس نے نہیں کیا. پولیس کے پاس 15 کی کال کا ریکارڈ 12:40 کا, اس کے بعد سب سیکوینٹ ایکشنز, اسپین کے شخص کے ساتھ رابطہ, وہ ساری چیزیں ہیں. وہ شام تک کی ساری لوکیشنز ہمارے پاس موجود ہیں. وہاں پہنچنے تک بہت سارا بیک گراؤنڈ کام ہوا تھا تو یہ لڑکیوں کی ریکوری یقینی بنی. اس کے بعد اگلی چیز, اگلا امتحان یہ تھا کہ کوئی ایسا لیگل لکونہ نہ چھوڑا جائے جس کی وجہ سے کل کوئی شخص یہ کہے کہ کیونکہ یہ ایک بڑے آدمی کا رشتہ دار تھا تو اس کو فائدہ دینے کے لیے کوئی لکونہ چھوڑا گیا. پہلا کام یہ تھا میڈیکل کرایا جائے. ان خواتین کی مینٹل حالت میں نے آپ سے کہا, اور وہ میں آپ کو میسج کا اسکرین شاٹ بھی دوں گا, وہ جو آخری میسج جاتے ہوئے ایس پی آپریشنز اقبال ٹاؤن کو کر کے گئی ہیں, کہ جس کے اندر اس نے لکھا ہے کہ ہمارے ان تمام مینٹل بریک ڈاؤنز کے دوران بھی آپ نے جس طرح ہمیں سنبھالا ہے, ہم کمنڈ کرتے ہیں اپنی پولیس کو, اور وہ جھنڈا بھی ہم سے لے کے گئی ہیں ایک. تو یہ ساری چیزیں اس وقت تک ممکن ہوئیں جب یہ ساری چیزیں چل پڑیں. ملٹی پرونگڈ اسٹریٹجی تھی, ہر جگہ پہ کام کر رہے تھے, ریکوری ہو گئی. اب ریکوری کے بعد ان خواتین کو جو ٹراما میں ہیں ان کو راضی کرنا اس چیز پہ, اس کے لیے ہم نے ایمبیسی کو کانٹیکٹ کیا, فورن آفس میں کانٹیکٹ کیا گیا, فورن آفس میں ہم نے رابطہ کیا. فورن آفس سے جو فورن آفس کے آفیسر ہیں انہوں نے ہمیں 2 کانٹیکٹ نمبر دیے اور 2 لوگوں کو ایس ایس پی آپریشنز کا نمبر دیا. پہلا کانٹیکٹ ہوا ہمارا اسپینش ایمبیسی سے. اسپینش ایمبیسی کو ہم نے بتایا کہ یہ خاتون, یہ نام, یہ پاسپورٹ نمبر ہم آپ کو سینڈ کر رہے ہیں, اس خاتون کی ڈیٹیلز. انہوں نے کہا کہ یہ ریزیڈنٹ ہے, یہ نیشنل نہیں ہے, یہ وینیزویلا کی ریزیڈنٹ ہے, وینیزویلا کی نیشنل ہے اور اسپین کی صرف ریزیڈنٹ ہے. تو ہم اپنے نیشنلز کے لیے تو فالو کرتے ہیں کیسز کو, اس کے لیے آپ وینیزویلا والوں سے رابطہ کریں. وینیزویلا کی پاکستان میں ایمبیسی نہیں ہے. اس کے بعد اگلا ہمارا کانٹیکٹ ہوا ڈچ ایمبیسی سے. نیدرلینڈز والے اپنے لوگوں کو فالو بھی کرتے ہیں. نیدرلینڈ ایمبیسی سے جیسے ہی رابطہ ہوا دے ور ویری فورتھ کمنگ. ان کو ہم نے بتایا اور ان سے کہا کہ یہ خواتین کا ہم میڈیکل کرانا چاہتے ہیں, سب سے پہلے میڈیکل ضروری ہے. اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ ہم اپنے لوگوں کی, اپنے شہریوں کی کنسنٹ کا بہت خیال رکھتے ہیں, ہم ان کو سمجھائیں گے آپ کے ملک کا لیگل پروسیجر, لیکن ان کی کنسنٹ ضروری ہے. سدرا ایس پی انویسٹیگیشن کینٹ, وہ جو راہیلہ میڈم ہے وہ, اور ایس ایس او آئی یو کی خاتون, فرسٹ ٹائم سے ہم نے سی سی پی او صاحب کے آرڈر پہ تمام انویسٹیگیشن آپریشن اکٹھی کر دی, ان کے ساتھ موجود کر دی. تو ان خواتین نے ان کے ساتھ بہت ساری گفتگو کی, ان کو کام کیا, کمفرٹ کیا. اس کے بعد ان خواتین نے یہ کنسنٹ دی کہ ٹھیک ہے ہم اپنا میڈیکل کراتے ہیں. یہاں سے ان کو ہاسپٹل لے کے جایا گیا. ہاسپٹل میں ان کی انٹری, کتنے بجے یہ میڈیکل کے لیے آئیں, کتنی دیر میں ڈاکٹر نے یہ میڈیکل کیا, اور اس کی پہلا پروسیس کمپلیٹ ہوا. اس کے بیچ میں اگلا ہمارا جو فیز یہ تھا کہ ان لڑکیوں کی فلائٹ تھی 5 بجے کی. انہوں نے صبح 5 بجے واپس جانا تھا, 2 جولائی کی ارلی مارننگ 5 بجے. اب جب 5 بجے ان کو واپس جانے کی ہم بات کرتے تھے تو ہم کہتے تھے کہ میجسٹریٹ کے بیان کے بغیر اگر یہ چلے گئے, انٹرنیشنل فورم پہ اگر کل کو یہ خواتین چلی جاتی ہیں اور وہاں جا کے کہتی ہیں ہم نے کسی کورٹ آف لاء میں پروڈیوس کرنا ہے ان کو, یہ کسی بھی ریپ کے وکٹم کے لیے, کسی بھی ریپ سروائیور کے لیے یہ ضروری ہے 164 کی اسٹیٹمنٹ. اب جب 164 کی اسٹیٹمنٹ ان کی ہم نے لینی تھی تو اس کے لیے ایک درمیان میں چھوٹی سی کمپلیکیشن یہ آئی کہ ہم نے اپنے ڈیوٹی میجسٹریٹ سے رابطہ شروع کیا. ڈیوٹی میجسٹریٹ صاحب کی ان اویلیبلٹی کی وجہ سے, ان سے کانٹیکٹ نہ ہونے کی وجہ سے ایس ایچ او کو وہاں پہ بھیجنا پڑا کہ آئیں جی یہ کر لیں. لیکن وہاں پہ ان سے رابطہ نہ ہونے کی وجہ سے وہاں پہ ایس ایچ او گیا, اور وہ ایک چھوٹا سا اگلی انسیڈنٹ ہوا جس پہ میں معذرت خواہ بھی ہوں اپنے آنریبل جوڈیشری سے, لیکن اٹ واز ناٹ ایل انٹینشنڈ. اس میں مقصد یہ تھا کہ اگر یہ لڑکیاں 5 بجے فلائٹ پہ جانا چاہتی ہیں اور اگر ان کا 164 کی اسٹیٹمنٹ نہیں ہوئی تو ہمارا یہ سارا میڈیا, ہماری یہ ساری عوام اور انٹرنیشنل فورمز ہمارے ملک کے اوپر سوال اٹھائیں گے, ہمارے لیگل سسٹم پہ سوال اٹھائیں گے. یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد جب یہ دیکھا کہ یہ نہیں مانتے, ہماری ادھر سے ہمیں 164 کی اسٹیٹمنٹ پہ انہوں نے کہا کہ اویلیبلٹی نہیں ہے, تو پھر اس کے بعد ہم نے ان لڑکیوں سے ریکویسٹ کی, ہم نے ڈچ ایمبیسی سے ریکویسٹ کی. ڈچ ایمبیسی کی تمام کانورسیشن ایس ایس پی آپریشنز کے ساتھ موجود ہے, جس کے اندر ان کے تعریفی کلمات بھی ہیں. آپ میں سے کوئی چاہے گا تو ہم آپ کو پڑھا بھی ضرور دیں گے. 1 منٹ کی, ہر 5 منٹ بعد وہ ٹیکسٹ کرتے تھے. ان کا رابطہ اس خاتون سے کروایا, وہ خاتون ایمبیسی کے ساتھ ہمارے تھرو کانٹیکٹ ہوئی. وہ ساری چیزیں چلتے چلتے ان کو سمجھایا کہ پلیز ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ 1 دن اور آپ ہمیں دے دیں, ہم آپ کا 164 بھی کرتے ہیں. ڈچ ایمبیسی کہہ رہی تھی
کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نیشنل ایٹ ارلیسٹ پاکستان سے نکلے، یہ ٹراماٹائزڈ ہے، ہم اگلا کام ادھر کریں گے، آپ ان کو فوراً روانہ کر دیں۔ ان کے ساتھ اس ساری کنورسیشن کا کریڈٹ جاتا ہے ایس ایس پی آپریشنز کو بھی کہ انہوں نے ان کو ایمبیسی کو بھی بتایا، اور ان لڑکیوں کے ساتھ جتنی گفتگو تھی، ہماری 2 فیمیل آفیسر اسپیشلی سدرا اور راہیلہ نے، انہوں نے ان خواتین کو کمفرٹ کیا، جس کی وجہ سے یہ ہوا دے ایگریڈ۔ ان کا ایک سوال تھا کہ کہاں اس کا جو ٹکٹ چینج ہوگا اور اس پہ بہت سارا خرچہ ہوگا وہ کون دے گا؟ ہم نے ان سے کہا کہ وہ لاہور پولیس آپ کو ادا کرے گی، آپ ایک دن ہمیں دے دیں، ہم آپ کو کمفرٹیبلی سیف سیکیور جگہ میں رکھیں گے بھی، اور ہم آپ کو خیال بھی کرتے ہیں، لیکن یہ کورٹ آف لاء میں آپ کا پروڈیوس ہونا ضروری ہے۔ اب ہم اگلے دن صبح جاتے ہیں ان کو لے کے جج صاحبان کے پاس، وہاں پہ جج صاحبان ان کا جو اسٹیٹمنٹس ہیں وہ ریکارڈ کرتے ہیں۔ یہ اسٹیٹمنٹ سب سے زیادہ ضروری اس لیے ہے کہ یہ ہوتی ہے کسی پولیس کی پریزنس میں نہیں ہوتی، جج کا سرٹیفکیٹ پہلے ہوتا ہے سائنڈ، کورٹ آف لاء کے اوپر آپ کو اعتبار ہوگا، اس کے اوپر پوری چیزیں کہ یہ کس کس حالت میں یہ ریکارڈ کی جا رہی ہے، اور پوری تسلی سے ٹائم دیا جاتا ہے۔ یہ کافی گھنٹے لگا کے پہلے ایک خاتون کی اور پھر دوسری خاتون کی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کی گئی۔ یہاں پہ یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ اس 164 کی اسٹیٹمنٹ کے بیچ میں جو آنرری کونسلر ہے ڈچ کی طرف سے، وہ ان کو ہم نے کانٹیکٹ کر کے یہاں بلوایا تھا، وہ شی واز پریزنٹ آل دا ٹائم ود دا لیڈیز۔ یہ ساری گفتگو میں ان کو گائیڈ کرنے کے لیے، ان کے ساتھ ان کو کمفرٹ کرنے کے لیے نیدرلینڈز کی طرف سے آنرری کونسلر بھی یہاں ان کی موجودگی بھی تھی۔ یہ 164 کی اسٹیٹمنٹ ساری مکمل ہو گئی۔ 164 کے بعد ہم نے پھر ان خواتین کو سیف اپنے پاس وہ رکھا، خواتین پولیس، ایس ایس او آئی یو ایس پی صاحبان 2 ہماری خواتین، ایس ایس او آئی یو انسپیکٹر خواتین، سب انسپیکٹر خواتین ان کے ساتھ رہیں، اور اس کے بعد رات کو ہم نے اسی جو 3 جولائی کو ایک دن آگے ٹکٹ کیا تھا، اس پہ ان کو ڈچ ایمبیسی اور ان لڑکیوں کے اصرار پر ان کو فوری طور پہ ہم نے پھر روانہ کیا، ایئرپورٹ چھوڑ کے آئے۔ ایئرپورٹ جاتے ہوئے انہوں نے کہا بہت سارے میسیجز کمیونیکیشن جو آفیسرز کے ساتھ ہیں ان کی، جو کہ ریکارڈ کا حصہ ہیں، وہ آپ کے سامنے ہوں گی، لیکن ایک اچھی بات جو وہ یہ کہہ کے گئیں کہ یہ بہت جو ہمارے لیے ٹراماٹائزنگ ایک انسیڈنٹ تھا، بٹ اس کے بعد جس طرح آپ سب نے جو کام کیے اور ہمارے لیے جس طرح آپ نے پوری کارروائی کی، کورٹ آف لاء میں پروڈیوس کیا، میڈیکل کرایا، پورا لیگل سسٹم فالو کیا، ہم آپ کے ملک کے اس سسٹم سے بڑے سیٹسفائیڈ ہیں۔ اس لیے ہماری ریکویسٹ یہ ہے کہ ایک پاکستان کا جھنڈا ہمیں دیں۔ 3:30 بجے رات کو پاکستان کا جھنڈا منگوایا گیا اور ان کو دے کے یہاں سے ایئرپورٹ کے اندر بھیجا گیا۔ 5:50 پہ ان کی فلائٹ ڈپارٹ کر گئی۔ اب اگلا کام آ گیا ریمانڈ کا، کیونکہ یہ سارے پروسیس کے اندر انویسٹیگیشن ڈے 1 کے پوائنٹ 1 سے ہمارے ساتھ تھی، تو یہ ساری چیزیں کہ کل کو کوئی ایسی چیز نہ ہو جس میں آئی او کی طرف سے یا اس کی طرف سے ایک پیج سامنے نہ آئے، تو ہم نے ان سب کو اکٹھا رکھا ہوا تھا۔ اس کے بعد انہی ملزمان کا جب ریمانڈ لیا گیا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ہتھکڑیوں میں اسی طرح جس طرح کوئی بھی ملزم پیش ہوتا ہے، ہتھکڑیوں میں پیش کیے گئے۔ 4 لوگ، ان کا ریمانڈ ملا 5 دن کا۔ اس کے بعد تفتیش شروع ہوئی، وہ چیزیں برآمد ہوئیں، بہت ساری چیزیں جو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کے اندر ان میں سے ایک لڑکی کا ایک موبائل فون، وہ گاڑیاں جو وقوعے میں استعمال کی تھیں، وہ گاڑی جو مین کو پہلے دکھائی گئی جس کی تصویر اسپین کے لوگوں کے پاس بھی تھی، اس کے علاوہ جس گاڑی میں باقی ملزمان آئے تھے اور انہوں نے یہ ساری چیز کی، جو کہ 164 کی اسٹیٹمنٹ میں لکھے ہوئے ہیں کہ کس کا کیا رول ہے، کس نے ریپ کیا، کس نے کیا کیا، کس کے پاس ویپن تھا، کون پیسے مانگ رہا تھا، یہ ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں، ریکارڈ کا حصہ ہیں، آپ کو دکھائیں گے۔ یہ تمام چیزیں ہیں جو ہمیں وہاں سے گاڑیاں اور کارڈز جو ان خواتین کے ملے، ہینڈ بیگز ملے، بیگیج ملا، اس میں سے ان کے کپڑے ان کو واپس کر دیے گئے، باقی چیزیں یہاں موجود ہیں۔